صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ لاجواب امراض کا نبوی علاج۔ ایسے امراض جو لا علاج ہوں اور آخری سٹیجز پر ہوں، بعض کا ڈاکٹرز بھی جواب دے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی ان سے بچا جائے، تمام مصیبتوں، پریشانیوں، وباؤں سے، بیماریوں سے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک وظیفہ سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ان کلمات کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ ان تمام مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کسی کو آپ نے مصیبت میں دیکھا، بیماری میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، اب وہ بیماری فالج بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کی بھی ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک کی بھی ہو سکتی ہے، ایڈز کی بیماری ہو سکتی ہے، کینسر کی، شوگر کی، ہیپاٹائٹس وغیرہ، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا شخص آپ نے دیکھا، اس کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے لیے یوں دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس بلا اور مصیبت سے بچایا جس سے تجھے دوچار کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت دی۔ تو یہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کسی بھی مصیبت زدہ، پریشان حال، کسی بیماری میں مبتلا مریض کو دیکھ کر آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ان وباؤں، مصیبتوں اور بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، محفوظ فرمائے گا۔ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا آپ کی زندگی کا ایک واقعہ کہ آپ کو ایک موقع پر الرجی ہوئی، سکین سے متعلقہ معاملہ ہوا، تو اس وقت ایک بڑی بیماری جو تھی اس کی وہ وبا کے طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہو سکتا آپ کو یہ بیماری ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ پھر اطباء کو چیک کروایا گیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً وہ وبائی بیماری آپ کو نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ فرما دیا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ جو میں نے آج ابھی بیان کیا، یہ دعا فرماتے ہیں کہ میں نے وہ فرمان مبارکہ ایسے مریض کو جس بیماری کا تم کہہ رہے تھے کہ یہ تمہیں ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے اس بیماری کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے۔ تو یوں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ دعا آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی مختلف بیماریوں، وباؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تمام لوگ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ خوشحال ہیں یا مالی حالت ان کی
تنگ دستی کا شکار ہے، صحت مند ہیں، مریض ہیں، سبھی یہ دعا پڑھتے رہا کریں۔ بالخصوص جب کسی بھی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو، کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو لازمی پڑھیں۔ اور اس میں شکر بھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بیماری، اس وبا، اس پریشانی سے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، جس میں تو نے اپنے کسی بندے کو آزمائش کے طور پر مبتلا فرمایا ہے، اور تو نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یوں یہ دعا جو ہے سنن الترمذی، الجامع الترمذی، سیاستہ کی جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، ضرور یہ پڑھیے۔ آپ خود اپنے معمول میں شامل کیجئے، معمول کا وظیفہ بنائیے، اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ عارف کھڑی شریف، رومی کشمیر، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عالم دین بھی تھے، آپ عالم باطن بھی تھے، عالم ظاہر و باطن، یعنی علماء ربانیین میں سے تھے، عالم ربانی تھے، عالم حق تھے، اور تزکیہ باطن، تزکیہ نفس آپ کو حاصل تھا۔ اللہ کی محبت بھی آپ کے دل میں موجزن تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں موجود تھی، اور پھر بھلائی، امت مسلمہ، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ خود بھی فرمایا کرتے تھے اور اسی کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ اور پھر بالخصوص آپ کی زندگی کے اگرچہ کئی پہلو ہیں، جن میں سے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے تمسک آپ نے حاصل کیا، قرآنی علوم حاصل کیے، حدیث کے علوم حاصل کیے، فقہ کے علوم حاصل کیے۔ اب اس میں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ بھی شامل، دیگر علوم حاصل کیے، اور عالم ظاہر بھی بن گئے، قرآن و سنت کے عالم بھی بنے، اور قرآن و سنت کے عامل بھی بنے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر قرآن و سنت پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجابی زبان میں شاعری کی، اور وہ شاعری وہ بھی بہت آپ کی خوب، کہ وہ شاعری معاشرتی حوالے سے اس میں اصلاح کا پہلو بھی ہے، اس میں نعت بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے، اس میں حقوق العباد کا ذکر بھی ہے، اس میں دنیا کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر بھی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے مختلف نمایاں پہلو ہیں۔ علماء کرام کا اگر ذکر کیا جائے تو ایک تو وہ آیت مبارکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں، علماء حق ہیں، وہی اللہ سے کما حقہ ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر سورۃ المجادلہ میں 28ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی یوں فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اے ایمان والو تم میں سے، یا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں تو پورے انسانیت کو مخاطب کیا گیا کہ اے لوگو جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جو تم میں سے علم والے ہیں، یعنی مؤمن بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا۔ اس دنیا میں بھی درجات بلند فرما دیتا ہے، کل روز محشر بھی ایمان والوں کے، اور بالخصوص ایسے ایمان والے جو عالم بھی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ یعنی عام مؤمنین، عام مسلمانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو درجات اور فضائل عطا فرماتا ہے، ان کی شان بڑھاتا ہے، اور کل روز محشر بھی اللہ سبحانہ وتعالی عام ایمان والوں سے بڑھ کر ان کی شان بلند فرما دے گا۔ اور اس میں یہ بھی ساتھ ہے کہ جو ایمان لائے ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے سبھی کے لیے، لیکن جس کے پاس
ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کامل کے ساتھ ساتھ علم دین بھی ہو، اور پھر اس علم دین پر وہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والا بھی ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو پھر حقیقت میں ایسے لوگ ہی علماء حق ہیں، ایسے لوگ ہی علماء ربانیین ہیں، اور ایسے لوگ ہی وہ ہیں کہ جن کے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے، جن کو عظمتیں، رفعتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے، اور کل روز محشر بھی ایسے لوگوں کے درجات اللہ رب العزت مزید بلند فرمائے گا۔ جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند درجات ان ہستیوں کے حاصل ہوں گے۔ تو یوں، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو عالم ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو علم رکھنے والی ہستی ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے عالم وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید براہ راست آپ پر نازل ہوا، احادیث مبارکہ آپ کی زبان اقدس سے نکلیں، وہ آپ کے فرامین مبارکہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے کچھ فرماتے ہی نہیں، وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہے۔ بہرحال سب سے بڑے عالم پھر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، فقہاء کرام، اولیاء کرام، اور وہ علماء کرام بھی علماء حق میں شامل ہیں کہ جو ظاہر علم کے ساتھ ساتھ جن کا تزکیہ باطن بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، یعنی وہ اپنے علم کو دنیا کے لیے حاصل نہیں کرتے، وہ اپنے علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ علم کو اللہ کی رضا کی خاطر امت مسلمہ تک پہنچاتے ہیں، وہ اس علم پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس پر عمل پیرا ہوں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسے علماء جو ہیں وہ علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں۔ اب اگر نام لیے جائیں تو کئی ہستیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، جن میں حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی شامل ہیں۔ پھر آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد بخش، یعنی وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت محمد بخش کا معنی یہ ہے کہ وہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بخشش فرمائیں گے، یعنی جس کی شفاعت فرمائیں گے، جس کی سفارش فرمائیں گے۔ اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، تو جس گھر میں جس بچے کا یہ نام رکھا جائے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور پھر کل روز معاشر ان بچوں کی بھی بخشش اور مغفرت اور ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ یہ نام نامی اس میں گرامی بن جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو آپ کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے وہ 1246 ہجری یعنی 1830 عیسوی، یوں سمجھ لیجیے آج سے تقریباً کم و بیش 200 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور کھڑی شریف اگرچہ یہ کسی ایک اب تو جہاں آپ کا مزار مبارک ہے اس کا نام پڑ گیا کھڑی شریف، لیکن پوٹھوہاری پہاڑی زبان میں کھڑی کا معنی ہوتا ہے یہ جو پہاڑی علاقے میں جو تھوڑے اونچے علاقے ہوتے ہیں ان کو کھڑی کہتے ہیں۔ تو یوں وہ سارا علاقہ، یہ جو ضلع جہلم سے میرپور تک کا علاقہ، آزاد کشمیر میرپور، تو یہ سارا کھڑی ہی کہلاتا تھا۔ تو اسی علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا تعلق چک بہرام ضلع گجرات پاکستان، پنجاب پاکستان سے۔ اور پھر آپ کے والد گرامی وہ بھی علماء حق میں سے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی، اللہ کے ولی بھی اور عالم دین بھی تھے۔ آپ نے ابتدائی علوم جو ہیں وہ انہی سے سیکھے، اور ان ابتدائی علوم میں فارسی زبان ہوتی تھی، ان ابتدائی علوم میں عربی زبان ہوتی تھی، ان ابتدائی علوم میں قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھنا ہوتا تھا، بعض کا حفظ کرنا بھی اسی میں شامل ہوتا تھا۔ پھر عربک زبان یعنی عربک گرامر، صرف اور نحو، پھر اس کے بعد عربک لٹریچر، عربی ادب جس میں علم معانی، علم بیان، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، پھر منطق، پھر فلسفہ، یہ علوم بھی شامل ہوتے تھے۔ پھر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے کے لیے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ علوم
تو یہ سبھی علوم آپ نے ابتدائی علوم اپنے والد گرامی سے، اور پھر بعد میں آپ کے علاقے کا جو مشہور مدرسہ تھا سموال شریف میں، وہاں آپ نے ایڈمیشن لیا، وہاں داخلہ لیا، وہاں آپ نے علوم اور فنون جو ہیں یہ حاصل کیے، اور پھر ان میں درجہ کمال حاصل کیا۔ جب ظاہری علوم حاصل کر لیے تو اس کے بعد آپ کا دل جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے مچلنے لگا۔ تو آپ مختلف اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور پھر ایک اللہ کے ولی عارف باللہ پیر سائیں غلام محمد کلڑوی علیہ رحمہ ان کی بیعت کی، اور واپس اپنے علاقے میں آ کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ بہرحال جب آپ نے ظاہری علم بھی حاصل کر لیا، باطنی علم بھی حاصل کر لیا، تو پھر اپنے علاقے میں واپس لوٹے، کھڑی شریف یہاں پر آ کر قرآن و حدیث کا درس دینے لگے، تصوف کا درس دینے لگے، لوگوں کی اخلاق کردار کی اصلاح کرنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے، اور بڑے دور دور سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے پاس بیٹھتے، قرآن و حدیث کا درس آپ سے حاصل کرتے، اپنی ظاہری زندگیوں کو سنوارتے، اپنے قلوب و اذہان کو سنوارتے، تزکیہ نفس حاصل کرتے، تزکیہ باطن کرتے، اور پھر یوں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا جو خاص پہلو ایک تو شاعری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جب ہم شاعری کو دیکھتے ہیں یا آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث یہ سب سے بڑھ کر ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ پھر جو فارسی شعراء ہیں جیسے عطار ہیں، رومی ہیں، جامی ہیں، اسی طرح جو پہلے کے اولیاء کاملین صالحین گزرے بالخصوص منصور حلاج، اور پھر شعراء میں دیکھیں تو حافظ شیرازی، پھر پنجابی کے شعراء، اور پنجابی کے شعراء کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس طرح کے بزرگ صوفیاء کرام ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کا جو کلام ہے وہ بھی انہی بزرگوں کے کلام ہی کی ایک کڑی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کڑی کی ایک آخری سلسلہ ہے کہ یوں اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جن ہستیوں کے میں نے نام لیے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام اپنے اشعار کے ذریعے بھی دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا، مخلوق کے ساتھ محبت کا پیغام دیا، معاشرتی اصلاح کا پیغام دیا۔ یوں ہی حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی پیغام اپنے کلام میں دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو رومی کشمیر بھی کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ مثنوی جو فارسی میں ہے، وہ مثنوی اس میں بھی یہی اسلام کا پیغام ہے اشعار کی صورت میں، فارسی اشعار کی صورت میں، اور وہ مثنوی مولا روم تو یوں رائج ہوئی، یوں مشہور ہوئی کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں نے اس پر کام کیا، یورپ کے لوگوں نے اس پر کام کیا، اس کے تراجم کیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو اپنا پیر فرماتے تھے، پیر رومی، اور اپنے آپ کو مرید ہندی لکھتے ہیں، اور آپ نے اشعار بھی لکھے اس پر۔ بہرحال آپ نے بھی اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرتی اصلاح کے لیے، اخلاق اور کردار کی اصلاح کے لیے اشعار لکھے، اللہ کی محبت کا ذکر کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی، صحابہ کرام اہل بیت کرام کی منقبت بیان کی۔ اس حوالے سے چند ایک اشعار جو زبان زد عام ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہرتا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے پہلے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو شروع ہی اللہ کے پاکیزہ اور بابرکت نام سے ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حجر ہو، شجر ہو، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرے کا پروردگار اللہ رب العزت ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ
انصاف کے دن کا، روز محشر کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا وہ مالک ہے۔ اس دن سبھی کے ساتھ وہ انصاف فرمائے گا، جو مظلوم ہوں گے ان کو بھی انصاف ملے گا، جو ظالم ہوں گے ان کو بھی انصاف ملے گا۔ ان کے لیے انصاف یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت انہیں سزا دے گا۔ ہاں، جسے چاہے اگر بندے اپنے حقوق جو ان پر ظلم ہوا وہ معاف کر دیں تو پھر ظالم کو معافی مل جائے گی۔ بہرحال یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثناء کا ذکر ہوتا ہے۔ یوں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اول حمد ثناء الہی، جو مالک ہر ہردا، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ثناء، اللہ رب العزت کی حمد، تعریف ہم بیان کرتے ہیں کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، حتیٰ کہ مالک یوم الدین بھی ہے، انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اور اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا نام ہر لمحہ لیتا رہتا ہے، اللہ 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 کرتا رہتا ہے، زبان کے ساتھ، اپنے سانسوں کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، کسی بھی طریقے کے ساتھ، اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ، یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق کوئی گزار رہا ہے اخلاص کے ساتھ، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے جسم، اپنے اعضاء، اپنے جوارح کو اللہ کی یاد میں اس نے مشغول رکھا ہے۔ اس پر حقیقی تقویٰ جو ہے اس کا سائبان اس پر قائم ہے۔ تو یوں جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، وہ نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ تلاوت قرآن مجید کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اللہ اللہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ درود پاک کی کثرت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ باوضو رہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ استغفار کی کثرت سے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کو پڑھ کر ہو سکتا ہے۔ یہ سبھی اللہ کی یاد ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا نام ہر لمحہ لیتا رہتا ہے، پھر وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ آف لائف ہی ول بی سکسیڈ، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے جو اشعار ہیں ان کا آغاز یوں ہو رہا ہے اللہ کی حمد سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا درود بھیجنا وہ اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا وہ دعائے رحمت کرنا ہے، رحمت و برکتوں کی دعا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے وہ پیارے بندو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، تسلیمات کے ساتھ، ادب کے ساتھ خوب سلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یوں سلام بھی عرض کرو۔ اور اگر دونوں صیغے ملا دیا جائیں تو الصلاۃ والسلام، الصلاۃ کا معنی درود، السلام کا معنی سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی، کوئی سا بھی درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، کہیں کوئی قید نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یا حدیث مبارکہ میں مطلقاً فرما دیا کہ درود پاک بھی پڑھو اور سلام بھی عرض کرو، اور کثرت سے اور ادب سے اور عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ اور یہ سلام تو وہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جہاں تشریف لے جاتے، جو حجر شجر، پتھر، پہاڑ، درخت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس سے گزرتے وہ یوں ہی عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام عرض کرتا۔ تو ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔
ہم تو زیادہ اس بات کے ہم حقدار ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور وسیلے سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان حاصل ہوئی، ہمیں قرآن، رمضان، اللہ جو رب رحمان ہے، اللہ جو رب ہے جو رحمان ہے، سبھی یہ نعمتیں، کائنات کی ہر نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ بہرحال حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کی آپس میں محبت کا ذکر، حقوق کا ذکر کرتے ہیں، کہیں والدین کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں یعنی ماں کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں باپ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں بھائیوں کی آپس میں محبت اور اتفاق کا ذکر کرتے ہیں، کہیں رشتہ داروں کی آپس میں محبت کا ذکر کرتے ہیں، اتفاق کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کی آپس میں محبت کا ذکر کرتے ہیں، جھوٹ اور اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، اور اخلاق اور کردار اور جو اچھے اعمال ہیں ان کی مدح کرتے ہیں، ان کی اچھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام حقیقت میں یوں سمجھیے پنجابی میں ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں تو یہ بھی ہماری اخلاقی روحانی زندگیاں سنوارنے کے لیے ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج اگرچہ پنجابی بعض اوقات ہماری مادری زبان ہوتی ہے، اردو قومی زبان ہے، گھروں میں بولی جاتی ہے، لیکن اس پنجابی میں جو ہمارے اولیاء کاملین صالحین نے، اللہ کے نیک بندوں نے جو کچھ لکھا اشعار کی صورت میں، ہم اس سے بھی دور ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اولیاء اللہ کی حقیقی جو تعلیمات ہیں، کرامات بھی بیان کریں، بالکل ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم صرف کرامات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تعلیمات کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو تعلیمات ان کے اشعار کی صورت میں بھی موجود ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ کی شان آپ نے بیان کی اور آج لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ اس شان کا تذکرہ کیا جائے۔ بھائیوں کے آپس میں اتفاق اتحاد کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو یوں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ مخلوق کی بھلائی میں گزری، مخلوق کی اخلاق اور کردار کے حوالے سے اصلاح کرنے میں گزری، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچانے میں گزری۔ آپ کی ایک تصنیف جو ہے وہ سفر العشق بھی ہے، جو قصہ سیف الملوک کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس میں ظاہری طور پر عشق مجازی کا ذکر موجود ہے، لیکن حقیقت میں جب اولیاء کاملین صالحین اس پر غور کرتے ہیں تو وہ عشق حقیقی کی طرف لے جانے والا پیغام موجود ہے۔ بعض اوقات جو کچھ ایسے اولیاء اللہ گزرے جنہوں نے عشق مجازی کو، اور وہ بھی آج کی طرح کا نہیں تھا، یعنی آج کی طرح وہ ناجائز محبت اور غیر شرعی محبت اور پھر اس سے آگے معاملات سبھی جانتے ہیں، اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ ایک دل کا خاص جو لگاؤ ہوتا تھا، اور جس کو پھر قرآن و سنت اور اسلامی احکام کے مطابق اگر وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے تو وہ نکاح کی صورت میں ہوتا ہے، اس طرح کے عشق کا آپ ذکر کرتے ہیں، اور اسی کو آپ عشق مجازی کو عشق حقیقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ایسے بعض اوقات ایسے اولیاء اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ان کے پاس یہ روایت کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ اللہ کرنے کے لیے گیا، سیکھنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھینسیں وغیرہ ہیں، میں انہی کی خدمت کرتا ہوں، انہیں چارہ کھلاتا ہوں، اور بس میں کسان ہوں، یہ میرا معمولات ہیں۔ اب میں بس تم اس طرح کرو کہ تم نے اب گھر جانا ہے تو بھینس 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 یہی کہتے رہنا ہے، پھر 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ تو آپ نے یہ اس کو سبق دیا، وہ یہی پکارتا رہا، اور اس کی زبان پر اب یہی لفظ ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ اور ہے ہی نہیں، اور اس کو اور کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو یوں ہی پکار رہا تھا۔ اب تمہارا سبق یہ ہے کہ تم نے اپنی بھینس بھینس نہیں کہنا، اب تم نے کہنا اللہ اللہ اللہ، بس یہ تمہارا سبق ہے۔ تو وہ یکسوئی ایک حاصل ہوئی، جب یکسوئی حاصل ہوئی، وہ پہلے دنیاوی معاملے میں تھی، اسی کو کنورٹ کر دیا اللہ رب العزت کے ذکر کی جانب، اور پھر وہ اللہ کا بندہ
ہمیشہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنے لگی، اللہ اللہ کرنے والا بن گیا۔ تو بہرحال یہ ایک کچھ اولیاء اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا۔ اسی طرح آپ نے عشق مجازی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عشق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ عشق مجازی میں نے پہلے عرض کر دیا کوئی اس طرح کا نہیں جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے، صالحین میں سے 1324 ہجری تقریباً آج سے 125 سال پہلے آپ کا وصال ہوا، اور کھڑی شریف ضلع میرپور جو آج آزاد کشمیر کا ایک ضلع ہے، ضلع جہلم کے قریب، یہاں پر آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس خطے کے ان عظیم صوفیاء، صلحاء، اولیاء، ان کی محبت بھی، اور پھر بالخصوص ان کی تعلیمات جو ہیں وہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ساجد علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، شادی کے حوالے سے وظیفہ پوچھا اور رزق کے کاروبار کے حوالے سے۔ شادی کے حوالے سے سورہ اخلاص 41 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، والآخر طاقت میں درود پاک پڑھیں، 90 دن تک یہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اور رزق کے حوالے سے یا مسبب الاسباب بھی پڑھتے رہیں، یا رزاقو بھی پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، استغفار کی کثرت کریں۔ شاہد صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں گھر میں خوف اور ڈر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جو گھر لکھنا ہے۔ ایک تو آپ پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، صبح شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھیں، گھر میں دم کر دیں۔ اور اگر لکھنا چاہتے ہیں تو گھر کی دیواروں پر اونچی جانب جہاں جس جانب پاؤں نہ کرتے ہوں وہاں اللہ کے اسماء مبارکہ لکھ لیں، اللہ لکھ لیں، یا اللہ لکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء مبارکہ آپ لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ خوف ڈر دور ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ گھر میں آپ تلاوت کریں روزانہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ بشرا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں مفتی صاحب کیا اللہ کی بارگاہ میں السلام علیکم کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود یا سلامو ہے، سلامتی والی، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی عطا فرماتا ہے، تو میرے جو ناقص علم ہے اس کے مطابق ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال میں مزید اس پر پڑھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ مفتی ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں مفتی صاحب جو دعا آپ نے شروع میں بتائی دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ان کے علاوہ ہیں ایک لسنر کہتے ہیں کہ میرا نام کرن ہے اور سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ ہمارے میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی ہے، ہمارے درمیان ایک عورت آ رہی ہے، میرے 4 بچے بھی ہیں اور شوہر نے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا گھر دوبارہ بس جائے۔ جی ایک تو درود جینا، اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں اسی حوالے سے کہ میرا یہ معاملہ بہتر ہو جائے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یا ودود یا رعوف یا رحیم یہ کثرت سے پڑھیں، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو سکے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ یہ کسی چیز پر آپ دم کر دیں، وہ کھا لیں پی لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نجف اوان صاحب ہیں پاک آرمی سے، کہتے ہیں السلام علیکم حضور۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ جو شان والی ہستیاں ان کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء اللہ کے قریب ہو جائیں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، قرآن پاک پڑھیں، اور 2 چیزیں چلتے پھرتے کریں، ایک تو استغفار کی کثرت، دوسرا درود پاک کی کثرت، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتے رہیں، یا درود پاک کوئی سا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد بوٹا صاحب ہیں، السلام علیکم کہا، جی وعلیکم السلام، اور ہمیشہ کی طرح خوبصورت دعاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں میرے آپ کے ہم سب کے امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ حافظ آباد سے محمد اقبال صاحب ہیں، انہوں نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں لقمان بھائی انسان حالات سے تو لڑ سکتا ہے مگر تقدیر سے نہیں، اگر تقدیر مسلسل ہی ساتھ نہ دے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔
جی جسے ہم زمانہ یا تقدیر کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ زمانے کو، تقدیر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ حالات بالکل بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں، بعض اوقات آسان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہی ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن، کبھی تھوڑے آزمائش کے دن۔ تو اگر اچھے دن نہیں رہے تو یہ آزمائش کے دن بھی نہیں رہیں گے، انشاءاللہ دوبارہ اچھے دن آ جائیں گے۔ آپ اللہ کو یاد کریں، باوضو رہیں، نماز، تلاوت کلام پاک کی پابندی کریں، استغفار اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی کثرت کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں پریشانی ہے تو یا رزاقوں کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتریاں فرما دے گا۔ آپ تمام بھی بس جس کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد